بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال آپ تمام عزیزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ خداوند متعال کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو الموجز فی اصول الفقہ میں مقصد ثانی میں تھی، اور مقصد ثانی میں سے بھی جو فصل دوم ہے یعنی اجتماع امر و نہی کی بحث۔ گزشتہ جلسے میں اجتماع امر و نہی کی بحث کے لیے کچھ مقدماتی مباحث آپ کی خدمت میں عرض ہوئے کہ مصنف دام ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ اصل بحث کو سمجھنے کے لیے کہ آیا واقعاً شیء واحد میں امر و نہی دو مختلف عناوین کے تحت جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں جمع ہو سکتے، ضروری ہے دو تین مقدمات کو آپ سمجھیں۔ مقدمہ اول خود اجتماع کے مختلف حالات ہیں کہ عرض ہوا کہ اجتماع کی تین صورتیں ہیں، یا اجتماع آمری ہے کہ اجتماع آمری سے مراد یہ ہے کہ مکلف بہ اور زمان امتثال تکلیف سب متحد ہوں، تو عرض ہوا کہ یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا۔ اجتماع مأموری، اس میں ہم نے کہا مکلف تو متحد ہیں لیکن مکلف بہ مختلف ہیں۔ البتہ مکلف اپنے سوء اختیار کی بنا پر آ کر دونوں کو ایک مورد میں جمع کر لیتا ہے کہ یہ محل نزاع ہے۔ اجتماع مأموری خود محل نزاع ہے۔ تیسرا مورد تھا یا تیسری چیز تھی اجتماع موردی۔ اجتماع موردی کا مقصد یہ تھا کہ دو مختلف عنوان ہیں اور ان دونوں مختلف عنوان کے معنون بھی مختلف ہیں، درست ہے، لیکن دونوں فعل ایک تقارن رکھتے ہیں، زمان کے لحاظ سے متقارن ہیں، ایک ہی زمانے میں واقع ہو رہے ہیں، لیکن حقیقتاً دو فعل ہیں، دو مصداق ہیں۔ تو عرض ہوا کہ یہ اجتماع موردی ہے۔ محل نزاع ہمارا اجتماع مأموری میں ہے، کیونکہ اجتماع آمری کے محال ہونے میں اصلاً کوئی شک نہیں ہے اور اجتماع موردی کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اجتماع مأموری میں بحث ہے کہ آیا یہ اجتماع آمری کی طرح ہے یا موردی کی طرح ہے۔ اگر آمری کی طرح ہوگا تو محال ہے اور اگر موردی کی طرح ہوگا تو جائز ہے۔ یہ گزشتہ جلسے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ اچھا، آتے ہیں اب ایک اور مقدمہ، وہ یہ ہے کہ یہ جو عنوان میں کہا گیا اجتماع الامر والنہی فی شیء واحد، ایک ہی چیز میں امر و نہی کا اجتماع، تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس واحد سے مراد کیا ہے؟ یہ جو عنوان میں آپ نے واحد ذکر کیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر واحد سے مراد یہ ہے کہ واحد شخصی ہو۔ واحد شخصی ہو یعنی کیا؟ یعنی وجوداً وہ ایک ہی چیز ہے، وجوداً ایک ہی شے ہے۔ مثلاً جس شے کے ساتھ امر کا تعلق ہو رہا ہے وجوداً وہی چیز مثلاً کیا ہے؟ مغصوب بھی ہے، مغصوب بھی ہے۔ کس طریقے سے؟ غصب ہے، فرض کریں کہ ایک بندہ غصبی گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو وہی اس کا اٹھنا بیٹھنا غصب بھی ہے اور وہی اس کا اٹھنا بیٹھنا نماز بھی ہے۔ تو وجوداً یہاں پر واحد ہے، متحد ہے، کہ اس کو واحد شخصی کہتے ہیں۔ واحد سے مراد یہ ہے۔ اچھا، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پس
دو چیزیں خارج ہو گئیں. کون سی؟ ایک اجتماع موردی خارج ہو گیا، کیونکہ اجتماع موردی میں واحد نہیں ہے، دو مصداق ہے. وجود صلات ایک شے ہے، اس کا اپنا ایک تشخص ہے، معنون کے اعتبار سے اپنا تحقق ہے، فرد کے اعتبار سے اس کا اپنا تشخص ہے، اور اجنبیہ کو دیکھنا ایک اور فعل ہے. درست ہے، اصلاً دو مختلف معنون ہیں، لہذا یہ محل بحث خارج ہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ امر بسجود للہ اور نہی عن سجود للاوثان. خوب، یہ بھی دونوں علیحدہ ہے. کیوں یہ محل نزاع سے اس لیے خارج ہے کہ پہلا سجود للہ ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرنا، اور دوسرا جو سجود للاوثان ہے. تو اس اعتبار سے یہ تو محل نزاع سے بالکل خارج ہی ہے، دونوں کا مفہوم ہی علیحدہ ہے. اصلاً یہ امر ثانی ہے کہ اس امر ثانی کی عبارت کو تھوڑا سا دیکھ لیں تاکہ بعد میں ایک اور بحث میں وارد ہو جائے. الامر الثانی فرماتے ہیں کہ امر دوم ما هو المراد من الواحد فی العنوان، عنوان میں واحد سے کیا مراد ہے؟ المراد من الواحد فی العنوان هو الواحد وجودا، فرماتے ہیں کہ عنوان میں واحد سے مراد وہ واحد ہے جو واحد ہے وجوداً. درست ہے. کیسے؟ خود ہی وضاحت کرتے ہیں، بِأَن يَتَعَلَّقَ الْأَمْرُ بِشَيْءٍ وَالنَّهْيُ بِشَيْءٍ آخَر. امر کا ایک شے کے ساتھ تعلق ہے، نہی کا دوسری شے کے ساتھ تعلق ہے، یعنی دونوں کا عنوان علیحدہ علیحدہ ہے. وَلَكِنْ اتَّحَدَ الْمُتَعَلَّقَانِ فِي الْوُجُودِ وَالتَّحَقُّقِ، لیکن دونوں کا متعلق وجود اور تحقق میں ایک ہی ہے. وہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ بِأَن يَتَعَلَّقَ الْأَمْرُ بِشَيْءٍ یعنی عنوان، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے وَلَكِنْ اتَّحَدَ الْمُتَعَلَّقَانِ، دونوں کا متعلق وجود میں اور تحقق میں خارج کے اعتبار سے متحد ہے. قَالصَّلَاةِ الْمَأْمُورِ بِهَا وَالْغَصْبِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، جس طریقے سے وہ نماز کے جس کا امر کیا گیا ہے اور غصب کے جس سے روکا گیا ہے. المتحدین فی الوجود، دونوں وجود کے اعتبار سے متحد ہیں. عند اقامت الصلاة فی الدار المغصوبہ، جب نماز کو پڑھتا ہے کوئی بندہ دار مغصوبہ میں، غصب شدہ جگہ پر نماز پڑھتا ہے، تو دونوں عنوان متحد ہیں وجوداً. فخرج بقید الاتحاد فی الوجود امران، دو چیزیں خارج ہو گئیں اس قید کے ذریعے سے. پہلا الاول الاجتماع الموردی، اجتماع موردی کی جس کی تعریف گزر چکی. کما اذا صلی مع النظر الی الاجنبیہ، جیسے بندہ ایک نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اجنبیہ کی طرف نگاہ بھی کر رہا ہے. تو پھر یہاں پر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ وُجُودُ الصَّلَاةِ نَفْسَ النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، خود نماز عین اجنبیہ کی طرف نگاہ کرنا نہیں ہے، اجنبیہ کی طرف نگاہ کرنے کا نام نماز نہیں ہے، دو علیحدہ چیزیں ہیں. بل لِكُلٍّ تحقق، معنون کے اعتبار سے، وتشخص فرد کے اعتبار سے، ووجود خاص، ہر ایک کے لیے ایک خاص وجود ہے اپنے عنوان کے اعتبار سے. عبارت کو ایسے کریں تو اچھا ہے. بل لتحقق، بل لکل، بلکہ ہر ایک کے لیے، تحقق اپنے معنون کے لحاظ سے، تشخص فرد کے لحاظ سے، ووجود خاص اپنے عنوان کے اعتبار سے. الثانی، دوسرا جو خارج ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ الامر بالسجود للہ والنہی عن السجود للاوثان، کہ اللہ کے لیے سجدے کا امر کہ خدا کو سجدہ کرو اور بتوں کو سجدہ نہ کرو. خوب، یہ بھی خارج ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اصلاً یہ تو محل نزاع سے ہی خارج ہے، مفہوماً مختلف ہے.
فالمتعلقان مختلفان مفہوما و مصداقان، دونوں مفہوم اور مصداق کے لحاظ سے اثراً مختلف ہیں، دونوں کے اندر تباین کی نسبت ہے۔ یہ دوسرا امر۔ تیسرا امر کے جو بالکل روشن ہے، وہ اس مسئلے کے اندر اقوال ہے، مختلف اقوال کو بیان کرتے ہیں، کہ جلدی جلدی میں عبارت پڑھتا ہوں، یہاں پر مشکل نہیں ہے۔ الاقوال فی المسئلہ، مسئلے کے اندر اقوال۔ ان القول بجواز الاجتماع، فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ دونوں کا اجتماع جائز ہے، امر و نہیں جمع ہو سکتے ہیں، یہ قول بجواز اجتماع ہوا مذہب اکثر الاشاعرہ، اشعری کلامی مکتب فکر ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے پڑھا، ابو الحسن اشعری کے پیروکار تھے، وہ اشاعرہ کہلاتے ہیں، کہ اس وقت ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اعتقادی اعتبار سے اگر وہابیوں سے ہٹ کر دیکھا جائے، اہل سنت اکثریت یہی اشاعرہ ہے، یا ماتریدی ہے یا اشعری ہے، کہ اکثریت اشعری ہے۔ خوب، ہوا مذہب اکثر الاشاعرہ، اکثر اشاعرہ کا یہی مذہب ہے۔ والفضل بن شازان من قدمائنا، اور فضل بن شازان، ابو محمد فضل بن شازان ازدی نیشا پوری، کہ ہمارے بزرگان میں سے قدماء میں سے ہیں، ہمارے قدماء میں سے، وہ اسی بات کے قائل ہے۔ البتہ بعض لوگ اس نسبت میں تشکیک کرتے ہیں۔ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِّن كَلَامِ سید المرتضیٰ فی الذریعہ، فرماتے ہیں یہی قول ظاہر ہوتا ہے سید مرتضیٰ کے کلام سے، الذریعہ، ان کی کتاب ہے نا الذریعہ الی اصول الشریعہ، درست ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ لوگ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ اصول بعد میں وجود میں آیا، علامہ حلی کے بعد میں وجود میں آیا، تو خوب یہ دیکھیے اگر علامہ حلی کے بعد میں پیدا ہوا ہے تو الذریعہ الی اصول الشریعہ، یہ سید مرتضیٰ کی اصول کی کتاب کیسے ہے؟ ان سے پہلے شیخ مفید کی کتاب ہے التذکرہ فی الاصول کے نام سے۔ تو یہ بعض ہمارے ہاں جو حضرات اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، جہالت کی بنا پر کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ فُحُولُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا، ہمارے بزرگان میں سے جو فحول متاخرین ہیں، فحل نر جسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں بھی، یعنی باقاعدہ مرد، متاخرین میں سے جو فحل ہیں اور مرد ہیں، وہ بھی اسی قول کی طرف گئے ہیں، جیسے کل محقق الاردبیلی، جس طریقے سے مولا احمد اردبیلی، یا اسی طریقے سے وہ سلطان العلماء، کہ سلطان العلماء کا حاشیہ ہے معالم پر، بزرگوار شخصیت سید حسین ابن رفیع الدین الحسینی، کہ المعروف سلطان العلماء۔ اسی طریقے سے والمحقق الخنساری، خانساری لکھا ہوا ہے لیکن ان کو پڑھتے خنساری، محقق خنساری۔ اچھا، یہ محقق خنساری کون ہے؟ یہ وہی آغا حسین خنساری مراد ہے۔ وَوَلَدُهُ، اور آغا حسین خنساری کے بیٹے، کہ آغا جمال خنساری، بزرگوار ہیں باپ بیٹے دونوں۔ اسی طریقے سے والفاضل المدقق الشیروانی، اور مرزا محمد حسن محمد ابن حسن شیروانی، یہ بھی اسی قول کی طرف گئے ہیں، درست ہے۔ والسید الفاضل، اسی طریقے سے سید فاضل صدر الدین شارح الوافیہ، وغیرہم، اور ان کے علاوہ دوسرے بزرگان۔ واختارہ من مشائخنا، مصنف دام ظلہ العالی یعنی آغا سبحانی فرماتے ہیں کہ ہمارے اساتید میں سے السید المحقق البروجردی، انہوں نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے۔ والسید الامام الخمینی قدس اللہ اسرارہم، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُحَدِّثِ الْکُلَینِی رِضَاهُ بِذَلِکَ، مرحوم کلینی صاحب کافی کے بیانات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس قول پر راضی ہے۔
حیث نقل کلام الفضل بن شاذان فی کتابہ، کہ مصنف نے خود مرحوم کلینی نے کافی میں فضل بن شاذان کے کلام کو اپنے کتاب میں نقل کیا ہے کافی میں، وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الرَّدِّ وَالْقُبُولِ، اور اس کے بعد کوئی رد کرنا یا قبول کرنا اس قسم کا کوئی حاشیہ بھی نہیں لگایا۔ بل يظهر من كلام الفضل بن شاذان ان ذلك من مسلمات الشیعہ، فضل بن شاذان کے کلام سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مسلمات شیعہ میں سے۔ مرحوم کلینی نے یہ فضل بن شاذان کے کلام کو کتاب الطلاق میں ذکر کیا ہے، فروع کافی کے کتاب الطلاق میں، اور باب نمبر 29، فروع کافی کتاب الطلاق باب نمبر 29، یعنی الباب التاسع والعشرون۔ وہاں پر جو فضل بن شاذان کی باتیں نقل کرتے ہیں، من جملہ اس کی باتوں میں سے یہ ہے کہ میں اس کی عبارت پڑھتا ہوں۔ کَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، جس طریقے سے وہ شخص جو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاتا ہے، کہ یہ میں فروع کافی کی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ فَصَلَّى فِيهَا، پھر وہ بندہ وہاں پر نماز پڑھے، فَهُوَ آسٍ فِي دُخُولِهِ الدَّارِ، تو وہ بندہ کیونکہ گھر میں داخل ہوا ہے بغیر اذن کے، غصب کیا ہے، گنہگار ہے۔ وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ، لیکن اس کی نماز جائز ہے، لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِن شَرَائِطِ الصَّلَاةِ، کہ اسی طریقے سے ان کی یہ عبارت ہے کہ جس سے آگا کہہ رہے ہیں کہ ظاہر یہی ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِالْإِمْتِنَاعِ، لیکن قول بالامتناع فقد اختارہ المحقق الخراسانی فی الکفایہ، لیکن جو امتناع کا قول ہے اس کو محقق خراسانی صاحب کفایہ مرحوم آخوند نے اختیار کیا ہے، وَأَقَامَ بُرْحَانَهُ، اور اس کے برہان کو بھی قائم کیا ہے، یعنی کفایہ کے اندر برہان کو بھی ذکر کیا ہے۔ اذا عرفت ذلك، اچھا جب آپ نے یہ جان لیا، فَلْنَذْكُرْ دَلِيلَ الْقَوْلَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْاخْتِصَارِ، اپنی کتاب کے مطابق ہم کو دونوں قولوں کے دلائل کو ذکر کرنا ہے۔ وَقَدْ اسْتَدَلُّوا عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ بِوُجُوهٍ، کہ منہا، کہتے ہیں کہ قول بالجواز پر کہ اجتماع امر و نہی جائز ہے، اس کے جواز پر مختلف وجوہ اور مختلف طریقوں سے استدلال کیا گیا ہے، کہ ان میں سے ایک استدلال یہ ہے کہ جو ہم یہاں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، مشہور ترین استدلال یہ ہے۔ وہ استدلال کیا ہے؟ وہ یوں استدلال کرتے ہیں، دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ جو امر ہے یا نہیں ہے، دونوں کو مد نظر رکھیں۔ امر کا تعلق اس خاص طبیعت کے ساتھ ہے، مثلا طبیعت صلاۃ کے ساتھ امر کا تعلق ہے، درست ہے؟ امر کا تعلق اس طبیعت صلاۃ کے ساتھ ہے، اس کے مصادیق کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں امر کا تعلق اس طبیعت سے ہے، کیونکہ جو شارع کی غرض ہے، شارع کی غرض اس طبیعت کے ساتھ تعلق لے رہی ہے، اس صلاۃ کے ساتھ تعلق لے رہی ہے، لیکن اس طبیعت کی جو دوسری خصوصیات ہے، اس کا مصداق خارجی، اس کے مصداق خارجی کی جو خصوصیات ہیں، اصلاً ان کی طرف شارع ناظر ہی نہیں ہے۔ دقت کیجئے گا کہ پہلا مقدمہ اس جواز کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ امر کا تعلق اس طبیعت صلاۃ کے ساتھ ہے اور اس طبیعت کے ساتھ ہے، لیکن اس کے فرد خارجی کی جو خصوصیات ہیں اس کی طرف اصلاً شارع ناظر ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نہیں کا تعلق بھی اس طبیعت کے ساتھ ہے، لیکن اس کی جو خصوصیات فردیہ ہیں، اس کے مصداق کی جو خصوصیات ہیں، اصلاً ان کی طرف شارع ناظر ہی نہیں ہے۔ اچھا جب اس طریقے سے ہے کہ امر کا تعلق اس طبیعت کے ساتھ ہے، خصوصیات فردی کی طرف ناظر نہیں ہے، نہیں کا تعلق بھی اس طبیعت کے ساتھ ہے، خصوصیات فردیہ کی طرف ناظر نہیں ہے،
تو پھر اس صورت میں مأمور بہ میں وہ حیثیت صلاتیہ، وہ طبیعت صلاتیہ، وہ مأمور بہ ہے، اور اسی طریقے سے منہی عنہ وہ حیثیت غصبیہ ہے، یہ منہی عنہ ہے اور وہ مأمور بہ ہے۔ لیکن آیا ان کی جو خصوصیات خارجی ہیں وہ مأمور بہ یا منہی عنہ ہے؟ نہ، وہ تو مأمور بہ نہیں ہے، وہ تو منہی عنہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے پس وجوب کا تعلق اس عنوان صلاۃ کے ساتھ ہے، اس عنوان صلاۃ سے اس مصداق کی طرف نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو نہی کا تعلق ہے عنوان غصب کے ساتھ ہے، وہ تو مصداق کی طرف نہیں جا رہا۔ لہذا یہاں پر در حقیقت امر و نہی دونوں جمع ہی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم کا تعلق اس عنوان کے ساتھ ہے، مصداق کے ساتھ تھوڑی ہے، معنون کے ساتھ تھوڑی ہے۔ لہذا امر بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اجتماع امر و نہی کیوں محال ہے؟ اجتماع امر و نہی اس لیے محال ہے نا، جیسے کہ بعد میں دلیل میں بھی ذکر کریں گے کہ امر و نہی کا اجتماع اس وجہ سے محال ہے کہ احکام کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، اور نہیں ہو سکتا کہ دونوں حکم یعنی وجوب اور حرمت ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائے، کیونکہ اجتماع ضدین ہو جائے گا، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ بابا وجوب کا تعلق جس کی چیز کے ساتھ ہے اصلاً اس چیز کے ساتھ حرمت کا تعلق نہیں ہے، جس چیز کے ساتھ حرمت کا تعلق ہے اس کے ساتھ وجوب کا تعلق نہیں ہے، لہذا اجتماع امر و نہی جائز ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کو بتائیں، جو جواز کے قائل ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ احکام کا تعلق عناوین کے ساتھ ہے، معنونات کے ساتھ نہیں ہے، حکم فقط عناوین کے ساتھ تعلق لیتا ہے نہ کہ معنون کے ساتھ۔ اور یہاں پر اجتماع امر و نہی کی بحث میں عنوان تو مختلف ہیں، زیادہ سے زیادہ اگر آپ مانیں گے تو آپ کہیں گے نا کہ معنون یہاں پر ایک ہے، خود معنون کے ساتھ تو حکم کا تعلق نہیں ہوا، حکم کا تعلق تو عنوان کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ جواز والے دلیل دیتے ہیں، اور پھر آگا اس کے لیے تائید بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس مطلب کی بہترین تائید بھی یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس حتیٰ ایک روایت بھی نہیں ہے کہ جس روایت میں یہ وارد ہوا ہو کہ غصبی گھر کے اندر نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ عام البلوا تھا، بالکل روزمرہ کا ابتلائی مسئلہ تھا۔ ان بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں معمولاً اموال غصبی ہوتے تھے، یا مثلاً جو جہاد ابتدائی بھی ہوتا تھا امام کی اجازت کے بغیر ہوتا تھا، لہٰذا ان لوگوں کے پاس جو مال ہوتا تھا وہ بھی خوب ان کا نہیں ہوتا تھا، حقیقت میں امام کا ہے، خوب امام کی اجازت کے بغیر وہ مال جتنے بھی لوگ استعمال کریں غصبی استعمال کر رہے ہیں۔ اب اسی طریقے سے غصبی گھر کے اندر اگر نماز پڑھی جاتی تو آیا نماز باطل ہے یا باطل نہیں ہے؟ خوب امام سے سوال ہی نہیں ہوا۔ اگر یہ واقعاً غصبی گھر کے اندر نماز پڑھنا اس طریقے سے نماز کے بطلان کا سبب ہوتا تو حتماً سوال پوچھتے، قریبی صحابہ تو پوچھتے جو جانتے تھے کہ غصبی اموال کتنا ہے۔ کہ یہ بھی ایک بہترین تائید ہے اصل مسئلے کے لیے۔ عبارت کو دیکھیں، کہتے ہیں کہ پس جواز کے لیے استدلال کیا ہوا؟ دو کلموں میں اگر آپ بیان کرنا چاہیں کہ جواز پر استدلال اس وجہ سے ہے کہ احکام کا تعلق عناوین کے ساتھ ہے، اور عناوین یہاں پر متعدد ہیں، لہذا اجتماعی نہیں ہوا۔ ان الامر لا يتعلق الا بما هو الدخیل فی الغرض، فرماتے ہیں کہ امر کا تعلق نہیں ہوتا مگر اس شے کے ساتھ کہ جو غرض کے اندر دخیل ہے، یعنی وہ طبیعت، مصداق مراد نہیں ہے، طبیعت۔ دون ما یلازمہ من الخصوصیات غیر الدخیلہ، نہ کہ وہ خصوصیات کے جو مقارن ہیں اس کے ساتھ، درست ہے، مصداق خارجیہ کے ساتھ جو خصوصیات مقارن ہیں اور مأمور بھی کے مفہوم سے باہر ہیں، دخالت نہیں رکھتی، نہ ان کے ساتھ تو امر کا تعلق نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں امر کا تعلق بابا عنوان سے، معنون سے نہیں ہے۔ وَمِثْلُهُ النَّهْيِ، فرماتے ہیں اسی کی طرح ہے نہیں کہ لا يتعلق الا بما هو المبغوض، نہیں کا تعلق فقط اسی کے ساتھ ہے کہ جو مبغوض ہو۔ دون اللوازم والخصوصیات، نہیں کا تعلق تو لوازم اور خصوصیات سے نہیں ہے۔ لوازم اور خصوصیات کون سے؟ لوازم اور خصوصیات مصداقیہ،
یعنی نہیں کا تعلق بھی عنوان سے ہے، معنون سے نہیں ہے دیکھے۔ وَعَلَى ضَوْءِ ذَلِكَ، فرماتے ہیں کہ اس مطلب کی روشنی میں فَمَا هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ الْحَیثیَّةُ الصَّلَاتِیَّہ، فرماتے ہیں کہ جو مأمور بہ ہے وہ حیثیت صلاتیہ ہے، یعنی وہ طبیعت صلات ہے، اصلاً بلا نظر الی لوازم الخارجیہ او مقارناتها، اس کے لوازم خارجیہ کی طرف، اس کے مقارنات کی طرف، مصداقی خصوصیات کی طرف اصلاً امر ناظر نہیں ہے، امر ناظر ہے خصوصاً حیثیت صلاتیت کی طرف، یعنی عنوان صلات کی طرف۔ وَإِنِ اقْتَرَنَتْ مَعَ الْغَصْبِ فِي مَقَامِ الْإِيجَاد، اگرچہ وہ مقام امتثال میں، مقام ایجاد یعنی مقام امتثال، اگرچہ مقام امتثال میں وہ غصب کے ساتھ جمع ہو چکا ہے، درست ہے، یہ خصوصیت مصداقی ہے کہ یہ مأمور نہیں ہے اصلا، درست ہے۔ والمنہی عنہ هو الحیثیت الغصبیہ، اور منہی عنہ کیا ہے؟ وہ حیثیت غصبیہ ہے۔ وَإِنِ اقْتَرَنَتْ مَعَ الصَّلَاةِ فِي الْوُجُودِ وَالتَّحَقُّقِ، اگرچہ یہ بھی حیثیت غصبیہ نماز کے ساتھ وجود اور تحقق میں یعنی عالم خارج میں مقترن ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ منہی عنہ حیثیات خارجیہ نہیں ہے۔ وَعَلَى هَذَا، پس فرماتے ہیں اس بنا پر کہ احکام کا تعلق عناوین کے ساتھ ہے، معنونات کے ساتھ نہیں ہے۔ فَالْوُجُوبُ تَعَلَّقَ بِعنوان الصَّلَاةِ وَلَا يَسْرِ الْحُكْمُ إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْمُشَخِّصَاتِ الاتفاقیہ كالغصب، پس یہ حکم سرایت نہیں کرے گا اس عنوان صلات کے علاوہ دوسرے مشخصات اتفاقیہ کی طرف، وہ جو خصوصیات اتفاقیہ ہے ان کی طرف، خارجیہ کی طرف یہ حکم سرایت نہیں کرے گا۔ کما ان الحرمت متعلقۃ یا متعلقۃ بنفس عنوان الغصب، جس طریقے سے حرمت کا تعلق ہے بذات خود عنوان غصب کے ساتھ۔ ولا تسری الی مشخصات الاتفاقیہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو حرمت ہے یہ سرایت نہیں کرے گی اس کی مشخصات اتفاقیہ کی طرف، کہ مشخصات اتفاقیہ کون سے ہیں؟ وہی مثلا مصداق خارجی کی خصوصیات، جا کر نماز کے ساتھ اتفاق ہو گیا، اس کا نماز کے ساتھ جمع ہو گیا ہے، یہ غصب کا عنوان۔ اعنی الصلاۃ فالحکمان ثابتان علی العنوان لا یتجاوزانہ، آغا حکم کا تعلق عنوان کے ساتھ ہے، عنوان سے تجاوز کر کے معنون کی طرف جائے نہ۔ وبالتالی لیس ہناک اجتماع، پس جب احکام کا تعلق عناوین کے ساتھ ہے تو حقیقت میں اجتماع نہیں، اس کا عنوان دوسرا، اس کا عنوان دوسرا ہے۔ والذی یؤید جواز الاجتماع، فرماتے ہیں کہ جو اس مطلب کی تائید کرتا ہے کہ اجتماع جائز ہے، هو عدم ورود نص علی عدم جواز الصلاۃ فی المغصوب وبطلانها مع عموم الابتلاء به، فرماتے ہیں کہ اس مطلب کی تائید کیا کرتا ہے کہ بھئی اجتماع امر نہیں جائز ہے، کہ ہمارے پاس کوئی بھی نص وارد نہیں ہوئی ہے کہ جائز نہیں ہے، مثلا نماز پڑھنا غصبی جگہ پر، یا نماز باطل ہے غصبی جگہ میں، جبکہ ما عموم الابتلاء به، جبکہ اکثر لوگ اس مسئلے میں اس چیز کے اندر مبتلا تھے کہ نماز کو مغصوب جگہ پر پڑھتے تھے۔ چرا فإن ابتلاء الناس بالأموال المغصوبة في زمان الدولتين الأموية والعباسية لم يكن أقل من زماننا، خصوصا مع القول بحرمة ما كانوا يغنمونه من الغنائم في تلك الأزمان، فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ لوگوں کا اموال مغصوبہ سے مبتلا ہونا، اور عام طور پر لوگ بیچارے اموال مغصوبہ میں پھنسے ہوئے تھے یا اراضی مغصوبہ میں پھنسے ہوئے تھے، یہ ان دونوں حکومتوں کے زمانے میں، اموی اور عباسی حکومتوں کے زمانے میں، یہ فإن ابتلاء الناس لم يكن اقل من زماننا، ہمارے زمانے سے کمتر نہیں تھا،
خصوصاً اگر اس قول کو بھی مان لیا جائے کہ جو ان کو غنیمت ملتی تھی ان ازمان کے اندر وہ بھی حرام تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیث ان الجہاد الابتدائی حرام، اس لیے کہ جہاد ابتدائی حرام ہے، بلا اذن الامام، امام کے اذن کے بغیر، علی القول المشہور، مشہور قول کی بنا پر۔ پس فالغنائم ملک لمقام الامامہ، اس صورت میں وہ غنیمتیں جو ہے وہ مقام امامت کی ملکیت ہے۔ ومع ذلک لم یصلنا نہی فی ذلک المورد، باوجود اس کے لم یصلنا، ہم تک نہیں پہنچی ہے اس مورد میں کوئی بھی نہیں۔ ولو کان، اگر کوئی نہیں ائمہ سے صادر ہوتی، لوصل، یعنی لوصل الینا، ہم تک پہنچ جاتی۔ جبکہ والمنقول عن ابن شاذان هو الجواز، جو قدماء ہے فضل ابن شاذان جیسے بندے وہ بھی جواز کے قائل ہیں۔ وہذا، پس یہاں سے روشن ہوتا ہے، وہذا یکشف عن صحت اجتماع الامر والنہی اذا کان المتعلقان متصادقین علی عنوان واحد، اس صورت میں کہ جب دونوں کا متعلق تصادق کرتا ہو علی عنوان واحد، غلط ہے، علی شیء واحد، اجتماع امر و نہی میں تصادق جو صحیح کہا جا رہا ہے، جائز کہا جا رہا ہے، وہ عنوان واحد کے اعتبار سے نہیں ہے، شیء واحد کے اعتبار سے۔ یہ عبارت میں واضح اشتباہ ہے، آقا کی غلطی ہو گئی ہے، یعنی یہ کشف کرتا ہے ان صحت اجتماع الامر والنہی اذا کان المتعلقان، جب یہ دونوں تعلق لینے والے متصادقین صادق آئے علی شیء واحد، ایک ہی چیز پر، نہ کہ علی عنوان واحد۔ اچھا، مصنف اس کو کیوں کہہ رہے ہیں تأیید؟ آپ کو بتایا تھا نا، تأیید وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس کوئی محکم دلیل نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کوئی نقص پایا جاتا ہے، تبھی اس مطلب کو ہم تأیید کے طور پر کہتے ہیں۔ خوب، کوئی بندہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ہم تک نہیں پہنچی ہے شاید اس وجہ سے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال غنیمت کو ان لوگوں کے لیے مباح قرار دے دیا تھا۔ یہ بھی تو ہے نا، وہ جو غنائم کا جو مال ہے، جو غنیمتوں کا مال ہے، جو اس زمانے میں ان لوگوں تک پہنچتا تھا، تو اس مال کے لیے ائمہ نے ایک اباحے کی عمومی بات کی ہوئی تھی کہ ہم نے تم لوگوں کو وہ اراضی اور وہ زمینیں مباح کر دی ہے۔ خوب، جب وہ ان کے لیے مباح ہو گئیں تو اس صورت میں اصلاً غصب کی بات ہی نہیں ہوگی۔ کہ یہاں پر وقت بھی اگرچہ تمام ہو گیا، لیکن آخر میں ایک نقطے کی جانب اشارہ کرتا ہوں، اسی کے ساتھ مربوط ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ سوال ہوتا ہے، بعض حضرات کہتے بھی ہیں کہ آقا ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں کہ جن روایات کے اندر وارد ہوا ہے کہ اہل بیت اطہار نے خمس کو اپنے شیعوں کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ بہت زیادہ روایات ہیں، یعنی 20-25 روایات ہیں اس موضوع پر کہ اہل بیت اطہار نے خمس کو اپنے شیعوں کے لیے حلال قرار دیا۔ خمس شیعوں کے لیے مباح ہے، حلال ہے، یہ روایات ہے، 20-25 روایات ہے۔ اچھا، جب ائمہ اطہار نے اپنے شیعوں کے لیے خمس کو مباح قرار دیا ہے تو پھر یہ ہمارے فقہا کیوں مانگتے ہیں؟ ایسے لوگ کرتے ہیں اشکال۔ تو اس اشکال کا جواب مختصر یہی ہے کہ تفصیلی جواب تو اپنے مقام پر، لیکن مختصر جواب یہی ہے کہ آغا جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس روایات ہیں جن میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اہل بیت اطہار نے اپنے شیعوں کے لیے خمس کو حلال قرار نہیں دیا۔ واضح روایات بھی ہیں کہ جن میں یہ آیا ہے کہ شیعوں کے لیے خمس کو حلال قرار نہیں دیا۔ اور اس کا بہترین قرینہ یہ ہے کہ مثلا مباح کی روایت آپ کو امیر المومنین سے بھی ملے گی۔ امیر المومنین سے بھی روایت ہے کہ ہم نے اپنے شیعوں کو خمس حلال قرار دیا۔
خب اگر شیعوں کے لیے خمس دینا مباح تھا، جائز تھا، تو پھر بعد والے ائمہ کے زمانے میں وہ ائمہ اپنے شیعوں سے خمس کیسے لیتے تھے؟ ائمہ کے باقاعدہ وکلاء ہوا کرتے تھے، یہ تو تاریخوں میں بھرا پڑا ہے نا، امام باقر علیہ السلام کے، امام صادق علیہ السلام کے، امام کاظم علیہ السلام کے، امام رضا علیہ السلام کے، دوسرے ائمہ کے، جیسے تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے وکلاء ہوتے تھے، خمس لیتے تھے، وجوہات شرعیہ لیتے تھے۔ اگر مراد یہ ہے کہ واقعاً شیعوں کے لیے خمس کو مباح قرار دے دیا گیا، جیسے کہ حتی امیر المومنین سے بھی روایت ہے، تو پھر بعد والے ائمہ کیوں خمس لیتے تھے؟ یا امام رضا علیہ السلام سے صریح روایت موجود ہے کہ بھئی شیعوں کے لیے ہم نے خمس کو حلال نہیں کیا، خمس کو حلال نہیں کیا، خمس کو حلال نہیں کیا، تو پھر یہ کیا ہے؟ آخر ان کو کیسے کریں گے؟ درست ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مباح کی روایت فقط امیر المومنین سے، دوسرے ائمہ سے بھی ہے، امام باقر علیہ السلام سے بھی ہے، امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے، بعد والے ائمہ سے بھی مباح کی روایات ہیں، لیکن انہی ائمہ کی ایک عملی سیرت دیکھیں، وجوہات شرعیہ کے عنوان سے اپنے وکلاء بنائے ہوئے تھے، اور ان سے روایات بھی ہے کہ ہم نے حلال نہیں قرار دیا، مباح نہیں قرار دیا، تو پھر ان روایات کو کیسے جمع کریں گے؟ تو بس ایسے نہیں ہے، کسی بھی حکم شرعی کو سمجھنے کے لیے آپ کہیں کہ مباح کی چند روایتیں اٹھا لیں گے، ان کو کہیں گے کہ بس مباح ہے، اور فقہ کے احکام میں یہ یوں مقابلہ بھی نہیں ہوتا کہ مباح کے لیے 20 روایتیں اور جو کہہ رہی ہیں کہ مباح نہیں ہے وہ 4 روایتیں، لہذا کیونکہ وہ زیادہ ہیں، یہ کم ہے، ان زیادہ کو ہم لوگ قبول کریں گے، کم کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا۔ جو اصول کے اندر انشاءاللہ آپ بیان کریں گے، ہم آگے چلیں گے، تعارض کے جو احکام ہیں ان تعارض کے احکام کو مد نظر رکھا جائے گا، یہ گنیں گے تھوڑی کہ یہاں پر اتنی ہے وہاں پر اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ ہمارے پاکستان کے اندر جو اجتہائی فقاہت بھی کرتے ہیں، وہ لوگ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ خوب یہ غلط بات ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان روایات پر ان لوگوں نے تأمل نہیں کیا، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی بعض حضرات جو ادعائے اجتہاد رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہیں، ان لوگوں نے بھی ان روایات پر تأمل نہیں کیا، وہی بعض اخباریوں کا جو نظریہ ہے ان کی تقلید میں آ کر اسی طریقے کی بات انہوں نے کر دی۔ وگرنہ ان روایات پر اگر آپ توجہ کریں نا، ان روایات کا متعلق کیا ہے، اگر اس پر آپ توجہ کریں تو آپ کے لیے بالکل روشن ہو جائے گا کہ اس اباحے کی بات کس کے لیے ہو رہی ہے۔ آغا جان، ہمارے مکتب اہل بیت کے اعتبار سے انفال جو بھی ہے، انفال جتنا بھی ہے کہ آپ جا کر دیں کہ فقہ کے اندر کے اس انفال میں کیا کیا آتا ہے، اسی طریقے سے غنائم جنگی جو جہاد وغیرہ کرتے ہیں، اس غنائم جنگی سے جو مال ملتا ہے، اور اسی طریقے سے جو خالی زمینیں ہیں جو آباد نہیں ہیں، بطون اودیہ، اسی طریقے سے رؤوس الجبال، اسی طریقے سے خالی زمینیں، یہ بھی جتنی ہیں یہ ساری کی ساری ملک امام ہے، یہ امام کی ملکیت ہے۔ غنائم جنگی کے طور پر جو ان کو کنیزیں ملتی ہیں، جو مال ملکیت وغیرہ یہ وہ سب کچھ ملتا ہے، وہ بھی سب امام کا مال ہے۔ خوب اچھا، یہ سب کچھ جب امام کا مال ہے اور ائمہ اطہار کے زمانے میں امیر المومنین کے تھوڑے سے عرصے کے علاوہ بقایا تمام ازمانوں میں ائمہ سے حکومت کو چھین لیا گیا تھا، اچھا جب ائمہ سے حکومت کو چھین لیا گیا تھا، امام کے پاس حکومت نہیں تھی، جنگ بھی ہوتی تھی، غنائم جنگی بھی ملتے تھے، تو یہ ان تمام چیزوں میں جو یہ لوگ تصرف کر رہے تھے، یہ تو امام کا مال ہے، امام کے مال میں تصرف کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ یا مثلا جیسے غنیمت جنگ میں، ایک جنگ میں کسی کو کچھ کنیزیں مل گئی، بادشاہ نے کسی کو کوئی کنیز دی، کسی کو کوئی کنیز دی، خوب اب یہ تو ان کا مال نہیں تھا نا، یہ تو امام کا مال تھا، خمس انہوں نے نکالا نہیں تھا۔ غنائم جنگی میں یہ اصول ہے کہ پہلے آپ کو خمس نکالنا ہوگا، ان لوگوں نے خمس نکالا ہی نہیں، اسی طریقے سے تقسیم کر دیا، امام کا مال تو اس میں ہے نا، اب ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ائمہ نے جو کہا کہ ہم نے اپنے شیعوں کے لیے خمس کو مباح قرار دیا ہے، یعنی ان چیزوں کے ساتھ جو خمس تعلق لیتا ہے، یہ جو غنیمت جنگی سے، غنائم جنگی سے جو تمہیں کنیزیں ملی ہیں، جو تمہیں مال ملا ہے، ان سے جو تمہیں حاصل ہوا ہے، خوب اس خمس کو ہم نے تمہارے لیے مباح قرار دیا۔
اور بہترین کرینہ یہ ہے کہ روایات کے اندر دیکھیں نا، خمس والی جو روایات ہیں، ان روایات کے اندر آپ کو اسرار ملیں گے۔ وہاں پر امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نے مباح قرار دیا، جائز قرار دیا۔ کیوں جائز قرار دیا؟ اچھا، یہ جائز قرار دیا اس لیے کہ تاکہ تم لوگوں کی اولاد حلال ہو، تاکہ تم لوگوں کی نسل حلال ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس ایک کنیز پہنچی ہے، اس سے خمس نکلا نہیں ہے، لہذا تمہارے لیے تصرف کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن جیسے ہی تم تصرف کرو گے خوب دیکھیے حرام میں مبتلا ہوگے، نتیجتاً وہ تمہاری اولاد بھی، فروج وغیرہ تمہارے لیے حرام ہوگا، اولاد بھی حلالی نہیں ہوگی۔ اچھا، فروج کو حلال کرنے کے لیے، اولاد کو حلال زیادہ کرنے کے لیے، چلے ان چیزوں کے ساتھ خمس کا تعلق تو تھا لیکن ہم نے معاف کیا۔ اسی کو ہمارے علماء فقہ کتاب میں کہتے ہیں کہ ائمہ نے جو یہ حلال کی بات کی ہے، یہ مناکح اور فروج کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ ایک روایات کا بہت بڑا حصہ یہ ہے، یعنی ان میں ہمارا خمس تھا لیکن ہم نے تمہارے لیے حلال قرار دیا۔ یا ایک اور بعض موارد میں مثلاً ایسی زمینیں ہیں کہ جو خالی زمینیں تھیں، ان کو حق نہیں تھا آباد کرنے کا، ان لوگوں نے جا کر حق ان کو آباد کر دیا، حالانکہ وہ امام کی ملکیت ہے۔ امام نے کہا کہ ان سے خمس نکالے بغیر تمہارے لیے تصرف کرنا جائز تو نہیں تھا، چلو ان چیزوں کے اندر جو ہمارا خمس بنتا تھا ہم نے تمہارے لیے معاف قرار دیا، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے تمہیں مباح قرار دیا۔ یا مثلاً جو مخالفین ہیں، مثلاً جو اہل سنت ہے یا کوئی اور ہے جو بھی امام علیہ السلام کو نہیں مانتا، خوب ان کے مال میں بھی ہمارے عقیدے کے اعتبار سے تو خمس ہے نا، خوب خمس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، لیکن وہ خمس نکالتا نہیں ہے، اس کا مال آپ تک پہنچ جاتا ہے کسی بھی ذریعے سے، لیکن اس مال سے تو خمس نکلا ہوا نہیں ہے۔ آیا میرے لیے تصرف کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ امام نے کہا چلو ہم نے اپنے شیعوں کے لیے اس صورت کو بھی حلال قرار دیا۔ خوب مباح اور حلال کی روایات کا یہ مقصد ہے کہ بہرحال یہ فقہ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر صرف میں نے اشارہ کیا کہ مصنف نے یہاں پر عبارت میں اس کی جانب اشارہ کیا تھا، لہذا اشارہ کیا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔